جس کے ذریعے سے خوشیاں ملے، جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے، وہ رحمت ہے۔ ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے، باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے، یہ سب رحمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کے لیے رحمت ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، زمین و آسمان اس بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں، زمین اور آسمان۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے نعت میں لکھا ہے، خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے، یعنی آسمان بہت اپنی ڈینگے، یعنی اپنی بڑائیاں بتا رہا تھا کہ مجھ میں چاند ہے، مجھ میں ستارے ہیں، مجھ میں سورج ہے، یہ ساری بڑی بڑے سٹار آسمان اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو زمین نے ایک ہی تانا دیا تھا، ایک تانا دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک، یعنی آسمان کی پیٹھ جھک گئی اس تانے زمین سے، زمین کے اس تانے کو سن کر۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ وہ سرور دو عالم ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا۔ ہمارے اوپر تو چاند سورج ستارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ زمین میں ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے کئی عالم ہیں، عالم یعنی کئی دنیا ہیں، کئی جہاں ہیں، ہاں، وہ ہر عالم کے لیے ہیں رحمت ہیں، وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہیں، جنات کے لیے رحمت ہیں، نباتات کے لیے رحمت ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہیں۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے عزیزو، یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان میں، ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے، وہ فرشتوں کے درمیان رہتے، وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے، لیکن مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا۔ یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لیے حضور رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں گے، ہمارے درمیان نظر آئیں گے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب، آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنی ہو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو اب ہر ایک کو بات پتہ ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی۔ تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ۔ اچھا، اور دوسری بات وسیلے کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل، قرآن سے میں بتاتا ہوں، یہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یہ پچھلی امتیوں کی دعا اللہ فرما رہا ہے پہلے کے، کہ ان لوگوں نے کہا اے رب ہمارے، اے ہمارے رب، ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، ظالم قوم کے ہاتھ ہمیں مت چھوڑ دے۔ ان کی دعائیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ دعا تھی پہلے والوں کی، لیکن قیامت تک آنے والا یہ دعا کر سکتا ہے، قیامت تک آنے والا یہ دعا کرے گا۔ کیا؟ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب اپنے رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے، اپنی رحمت کے وسیلے۔ اور رحمت کون ہے؟ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، تیری رحمت کے صدقے، تیری رحمت کے وسیلے سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ قرآن میں خود اللہ نے سکھایا
اور خود فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب آپ تو پوری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرنا قرآن کا حکم ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جو نہ سمجھ سکے وہ اس کی خام خیالی ہے، بد نصیبی ہے، لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ اس روئے زمین کے لیے بھی رحمت ہیں اور قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ کریم میرے مصطفیٰ کی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور ان کے سچے عاشقوں میں ہی ہماری موت عطا فرمائے۔ سورہ حج کا بھی تذکرہ آیا ہے کل کی سورہ میں، جیسے سورہ کہف سورہ طٰہٰ اور سورہ کہف وغیرہ جو ہم نے تلاوت کی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں، کئی لوگوں نے ہم سے سوال کیا ذوالقرنین کون تھے، کیونکہ یہ سوال یہودیوں نے حضور سے کیا تھا، اور پھر دیگر کچھ چیزیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں مختصر سا وقت ہے، تھکے ہوئے لوگ ہیں، تراویح کافی 1.5 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو اتنی دیر تک پکاتا رہوں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں آپ کو جو اہم پیغامات ہیں وہ مل جائیں۔ پوری تفسیر سننا ہے تو پھر تفسیر آپ کو پڑھنا بھی چاہیے، میں پوری تفسیر تھوڑی نہ بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا ہم تفسیر کر رہے تھے، تقریباً 7 سال میں نے تفسیر کیا، الحمدللہ 7 سال میں صرف ہمارے 5 پارے ہوئے تھے قرآن کی تفسیر کے۔ 5 پارے بھی میں نے پورے مکمل نہیں کیے، 5 پارے اخیر تک پہنچا تھا، جس کے لیے ہمیں 7 سال لگ گئے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ہی لگ گئے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کیا میں یہ 30 دنوں کے اندر پورے قرآن کی تفسیر کر سکوں گا؟ بس پورے پارے کے اندر جو اہم پیغام ہوتا ہے، کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے، وہ عبرت کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی پیغامات کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں انقلاب پیدا فرمایا۔ سب سے بڑا حساس اس دنیا میں کوئی تھا جو درد کا احساس کرتا تھا تو وہ آمنہ کا لال مدینے کا تاج تھا، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آج کیا گزرتی ہوگی، تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ یہ امتیوں کے بارے میں حضور کا فرمان ہے، اور جہاں اس نبی کے ان امتیوں کو جو ہمیشہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان وقف کر چکے، جب کاٹا جا رہا ہو، مارا جا رہا ہو، ٹکڑوں میں بدل دیا جا رہا ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ یہ سوچتے ہوں گے مدد کیوں نہیں آتی؟ مدد آئے گی، لیکن یہ امتحان کی گھڑی ہے، پوری دنیا کو دیکھا جا رہا ہے اس میں کتنے پیوریٹی والے ہیں، اخلاص والے کتنے ہیں، اور کتنے صرف تماشا دیکھنے والے ہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ کربلا کا میدان جس طرح امتحان کی گھڑی تھا، اسی طرح آج کا دور بھی امتحان کا وقت ہے، یہ سارے مومنین کو دیکھا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جب ہمارے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو غم اتنا ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، مولا میرے بھی جانے کا وقت قریب آ جائے گا۔ جب موت دیکھتا ہے انسان گھبراتا ہے، ڈرتا ہے اور توبہ کر کے باز آتا ہے۔ اور آج اتنے بڑے بڑے حادثے دیکھ کر کے اگر کوئی نہیں سدھرتا تو پھر اس کے سدھرنے کی امید بھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو احساس ہے وہ حضور یہی فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے، من اصبح منا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو صبح کرتے ہیں اور رسول اللہ کی امت کے بارے میں کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے میری امت کی مغفرت کی دعا کر دی میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ حضور کی امت کے لیے صرف دعا بھی کرتا ہے تو حضور فرماتے میری شفاعت ہے اس پر۔ تو آج یہ احساس پیدا کرو، درد پیدا کرو ایک دوسرے کا، اور ان مومنین کے لیے باضابطہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے، جب احساس کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پکارا جاتا ہے تو عرش الہی بھی ہل جاتا ہے اور دعائیں باریاب ہوتی ہیں اور مدد ضرور آئے گی۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دربار سے ہماری دوری یا آج ہمارے درمیان انتشار پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم جو بھٹکے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ الگ الگ جماعتوں میں، ٹکڑوں میں تبدیل ہیں، ایک ہی وجہ ہے، جس رسی کو ہمیشہ پکڑنے کے لیے کہا گیا تھا وہ رسی ہاتھ سے چھوٹتی ہے تو پھر نہ تمہارا نگہبان تمہیں نظر آتا ہے، نہ تمہاری جماعت کا تمہارا کوئی شناخت تمہاری باقی رہ جاتی ہے۔
اس لیے جس رسی کو پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے وہ رسی کوئی اور نہیں، وہ رسول اللہ کی ناموس کی، ان کی عزت کی، ان کی سنتوں کی رسی ہے۔ آ جاؤ اے نوجوانوں، عزت وہی پر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم عزت ڈھونڈتے ہو، ہرگز ممکن نہیں۔ آبرو ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو نبی کے نام سے وابستہ ہے۔ آج تو آج ہے، یہ سب پکارنا چھوڑ دو دنیا کو۔ دنیا بہری ہے، گونگی ہے، تمہاری بات نہ ان کے کانوں میں جاتی ہے نہ دلوں پر اترتی ہے۔ یہ مدد کی دعائیاں دینا بند کر دو، اس دنیا کو پکارنا چھوڑ دو، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی ہمارا اگر کوئی نگہبان اور پاسبان ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، حشر کے میدان میں آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ سنو تو دل باغ باغ ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں توجہ سے، حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں ایک ہی کیفیت حضور نے بتائی، اور دیگر بہت سارے ہیں، اس میں ایک کیفیت میرے آقا نے جو فرمایا، فرماتے ہیں میدان محشر میں جہاں جمع غفیر ہوگا، پورے انسان جمع ہوں گے، حضور فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی، میرے کندھے پر چادر ہوگی، اور وہ کبھی کبھار کھسک کر گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور ایک ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اس بھرے محشر کے میدان میں ہمیں پہچاننے والا کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات۔ جب تمہیں پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہتے، قبر کے حالات کے بارے میں بھی بزرگوں کی روایتیں پڑھو، بزرگوں کے متعلق یہ کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ ایک مومن صالح جب قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر کے آنے سے پہلے رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا آہستہ سے جگہ، بڑا تھک کر کے آیا ہے، یہ میرا غلام ہے۔ تاج الشریعہ نے یہ فرمایا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ یہ عنصر اس لیے میں بتا رہا ہوں، وہ قبر میں بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں اور حشر میں بھی آنے والے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کی سنو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلم۔ ایک بات سمجھ کر کے چلیں، جو محبت ہمیں ہر خوف سے آزاد کرتی ہے، ہر خوف سے آزاد کرا دیتی ہے، وہ محبت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ آج ہم وہی لے کر کے چلتے ہیں، آگے چلیں پیچھے چلیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، ہزاروں کے مجمع میں ہم بھی چلتے ہیں تنہا، کفار و مشرکین کے نرغے میں بھی ہو، خوف اس بات کا نہیں آتا کہ یہ ادھر سے گردن ماریں گے ادھر سے ماریں گے، اس بات کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک کا دامن ساتھ میں ہے، جس جگہ بھی زندگی کی شام ہو جائے، ارے ہم تو کفن ساتھ لے کر چلتے ہیں، ہمارا تو عہد یہ ہے زندگی تو یوں بھی کسی دن ختم ہونا ہی ہے، آج یا کل کسی بستر پر پاؤں رگڑ کر مرنے سے تو اچھا ہے نبی کا نام لے کر کے دنیا سے چلے جائے۔ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ عاشق رسول کی طلب یہی ہے۔ آپ سب سے میں یہی کہتا ہوں، خوف نکالو، ڈر نکالو، اس نبی پاک سے محبت کرنا جرم ہے، ہم کروڑ بار یہ جرم کرنے کو تیار ہیں۔ ان کا نام لینا دنیا کے نزدیک آتنکوادی ہے تو ہم ایسے آتنکواد ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں، یہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے۔ نبی پاک کی محبت کا اعلان کرنا، ان کے دامن کو تھامے رکھنا تمہاری نظروں میں جرم ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس جرم کو ہم کروڑ بار کرنے کو تیار ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ جذبہ لے کر کے چلو جو سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا۔ حضور نے ان سے پوچھا تھا، عمر جب قبر میں دو فرشتے آئیں گے، کالے چہرے والے، نیلی آنکھوں والے، اور وہ اٹھائیں گے مردے کو، سوال کریں گے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ پوچھا یا رسول اللہ جب وہ فرشتے قبر میں آئیں گے میری موت کے بعد، صرف سوال یہ ہے آقا آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت اس وقت بھی باقی رہے گی؟
نبی پاک نے فرمایا عمر یہ دوسروں کی محبت ہے جو موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہے گی۔ تب جواب کیا ہے؟ سنو جواب کیا ہے۔ حضرت عمر مجلس سے اٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ اب جو منکر نکیر فرشتے آنے والے ہیں وہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں خود نپٹ لوں گا۔ جب نبی پاک کی محبت ساتھ ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ اسی لیے آج اس میں کمزوری آئے تو بندہ ڈر کے جینے لگ جاتا ہے، سہم سہم کر کے جینے لگتا ہے۔ لوگ ٹوپیاں چھپا رہے ہیں، داڑھیاں مڈا رہے ہیں کامن بننے کے چکر میں، پھر بھی دنیا تمہیں جانتی ہے اس نبی کے نام پر۔ اسی لیے اگر ان کے غلام ہونے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر کے غلامی کرو میرے نبی پاک۔ اس لیے کہ میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، آج دنیا کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو ہمیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ ارے لوگ ننگے گھومنے پر فخر کر رہے ہیں، ہم نبی کی سنتوں پر فخر کریں، حضور پاک کی سنتوں پر فخر کریں۔ بس میرا یہ جملہ ہے، آج اس بات کو سمجھ کر کے چلو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لاہ قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔